ارشاد فرمایا حضرت ابن ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومن حیر من عبادت سنتن، فرمایا کہ میری آل کے ساتھ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میری آل سے ایک دن کی محبت، میری آل سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو میری آل پاک کے ساتھ میرے بعد اچھا سلوک کرے، یعنی میرے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد جو میری آل کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، فرمایا وہ تم میں سے بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، اور میری آل کو اپنی آل سے، میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا میری اہل بیت اور ان سے محبت کرنے والے لوگ حوض کوثر پر اس طرح آئیں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ میری اہل بیت اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے وہ قیامت والے دن اس طرح آئیں گے میرے پاس جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری آل کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اگر میری آل میں سے اسے کوئی بھی اس کا صلہ دنیا میں نہ دے سکے تو فرمایا وہ شخص وہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے، فرمایا کہ اس کا صلہ میں عطا کروں گا۔ اگر کوئی شخص میری آل کے ساتھ احسان کرتا ہے اور میری آل اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی تو فرمایا قیامت والے روز میرے پاس آ جائے، اس احسان کا بدلہ میں عطا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقام بلخ یعنی شہر بلخ کا جو شہر ہے اس میں ایک بزرگ تھا، ایک شیخ تھا، تو وہ شیخ یعنی وہ اللہ کا ولی جو تھا مقام یعنی شہر بلخ کا رہنے والا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ہاں بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ اس کی اہلیہ اس کی زوجہ دشمنوں سے ڈر کر اپنی بیٹیوں کو لے کر وہ سمرقند میں سمرقند کے شہر میں چلی گئی، اور شدید سردی تھی۔ جب وہ سمرقند میں پہنچی تو اپنی شہزادیوں کو اس نے مسجد میں ٹھہرایا اور خود کھانے کی تلاش کے لیے باہر نکلی۔ جب باہر نکلی تو ایک ڈیرے پر اس نے دیکھا لوگ جمع ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ ڈیرا کس کا ہے اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ جو جمع ہیں یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ ایک مسلمان کا ڈیرا ہے اور ایک چودھری کا ڈیرا ہے، ایک بڈیرے کا ڈیرا ہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئی اور اس نے جا کر کہا کہ میں مقام بلخ سے آئی ہوں، شہر بلخ سے ہجرت کر کے تمہارے اس شہر میں سمرقند میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے اور میرا بچہ کوئی نہیں ہے، بچیاں ہیں۔ میں اپنی بچیوں کو لے کر اس شہر سے ہجرت کر کے اس شہر میں اس لیے آ گئی کہ وہاں میرے دشمن زیادہ ہیں، ان کی اذیتوں سے کہ کہیں وہ مجھے تکلیف نہ دے، کوئی اذیت نہ دے، تو میں تمہارے شہر میں آ گئی۔ میں نبی کی بیٹی ہوں، سید ہوں، آل رسول سے ہوں، لہٰذا میری بیٹیاں مسجد میں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میری بیٹیوں کے کھانے کا بندوبست کرو۔ جو ہی یہ بات کہی تو اس مسلمان نے کیا کہا؟ اس نے کہا تیرے پاس سید ہونے میں کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بس اتنا سنا۔ یہ سن کر وہ سیدزادی واپس لوٹ گئی اور رستے میں ایک اور جگہ پر اسی طرح ایک ڈیرے پر لوگوں کو جمع پایا۔ پوچھا کسی سے یہ ڈیرا کس کا ہے اور یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ شخص جو ہے یہ اس شہر کا بڈیرا ہے، بڈیرا آدمی ہے،
لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے۔ دل میں خیال کیا کہ جب مسلمان نے اس طرح کہا ہے تو یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجبوراً جا کر اس کے پاس سوال کیا اور یوں ہی اسی طرح کہا کہ میں سید زادی ہوں اور شہر بلخ سے ہجرت کر کے سمرقند میں آئی ہوں اور اس کی یہ وجوہات ہے، اور میں جو ہے وہ یہ کہتی ہوں کہ میری بچیاں جو ہے وہ مسجد میں ہے اور ان کے کھانے کا بندوبست ہو۔ جو اس مجوسی نے سنا اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور جا کر کہا اندر جا کر میری بیوی کو کہو اپنی جو ہے وہ نوکرانیوں کو لے کر، اپنی باندیوں کو لے کر، اپنی جو ہے وہ لونڈیوں کو لے کر، اپنی کنیزوں کو لے کر فوراً مسجد میں چلی جائے۔ نبی کی آل میں سے ایک سید زادی، اس کی بیٹیاں مسجد کے اندر رہ رہی ہیں، ان کو باپردہ میرے گھر میں لایا جائے اور ایک مکان میں علیحدہ پردے کا انتظام کیا جائے، ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، ان کے لباس کا بندوبست کیا جائے، ان کی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ جب اس مجوسی نے اس طرح کیا اور وہ نبی کی آل، وہ نبی کی جو شہزادیوں کو لے کر جب اس کی بیوی اپنے گھر میں آئی اور مکان کا بندوبست کیا، رہائش دی، کھانے کا لباس کا بندوبست کیا، ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اس وقت گھر میں ٹھہرایا، اب کیا ہوا، رات پڑ گئی۔ جب رات پڑ گئی تو وہ جو وڈیرا مسلمان تھا اس نے کیا دیکھا، سوتے ہوئے خواب میں قیامت برپا ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے لوگ جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوگ حضور کے پرچم کے نیچے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ شخص مسلمان جو تھا یہ بھی بڑھتا ہوا ادھر پرچم محمدی کے نیچے جا رہا تھا۔ جو ہی قریب پہنچا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اس کی طرف سے پھیر دیا۔ اس نے دست بستار کیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور آپ نے اپنا رخ انور مجھ سے کیوں پھیر دیا ہے؟ جب اس نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ نے اپنا رخ انور مجھ سے کیوں پھیرا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اگر مسلمان ہے تو تو اپنے مسلمان ہونے پر دلیل پیش کر۔ ملا کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ہرے جن کی شہزادیاں یہاں دنیا میں رہ کر کوئی بھی عمل کر رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نگاہ کے سامنے گئے اور جو حضور کے امتی ان کے ساتھ جس طرح اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے گئے، کوئی اگر بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے میرے مصطفیٰ تب بھی دیکھ رہے گئے، اگر اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، تعظیم کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے اس عمل کو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس نے جو کہا تھا کہ تم اپنے سید زادی ہونے پر دلیل پیش کر، میرے مصطفیٰ نے بھی فرما دیا اپنے مسلمان ہونے پر دلیل پیش کر، اپنے مسلمان ہونے پر دلیل پیش کر۔ وہ مسلمان سن کر حیران ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے یاد نہیں تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ ایک سید زادی تیرے پاس آئی اور اس نے سوال کیا اور تو نے یہ کہا کہ تیرے سید ہونے پر دلیل کیا ہے۔ جب یہ خواب میں اتنی بات ہوئی تو یہ مسلمان جاگا اور رونے لگا اور اپنے خادموں کو بلایا اور کہا گلی کوچا چھان مارو اور سید زادی کو تلاش کرو۔ خود بھی تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جب صبح ہوئی تلاش جاری تھی، پتہ چلا ایک مجوسی کے گھر میں وہ سید زادی ہے۔ وہ اس مجوسی کے گھر کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکایا، اندر سے وہ مجوسی آیا اور اس نے پوچھا کہ نبی کی آل میں سے ایک سید زادی اور اس کی بیٹیاں تمہارے گھر میں ہیں، مجھے پتہ چلا ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے گھر میں ہی ہے اور میں نے ان کے رہائش کا اور ان کے طعام کا اور ان کے لباس کا بندوبست کیا اور وہ باپردہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس نے کہا تم ان کو میرے حوالے کرو کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو، میں مسلمان ہوں، لہذا میرا حق زیادہ ہے۔ اس نے کہا اچھا تیرا حق زیادہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبی کی آل، نبی کی شہزادیوں کو تیرے حوالے کر دوں۔ اس نے کہا 1000 دینار لے لو اور نبی کی شہزادیوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا میں تیرا 1000 دینار کیا 1,00,000 دینار بھی جو ہے اگر تو مجھے پیش کر دے تب بھی نبی کی شہزادیوں کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ رہی بات میرے مسلمان ہونے کی تو سن، جو خواب رات کو تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے،
جو رات خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے. اگر آمنہ کے لال نے تجھے اپنا رخ انور دکھایا اور تجھ سے اپنے رخ انور کو پھیر دیا، پر مجھے اپنا رخ انور دکھا کر مجھے بشارت عطا فرما دی اور مجھے کہا کہ تو نے میری شہزادیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، احترام کیا ہے اور تعظیم کی ہے، ادب کی ہے، اپنے گھر میں جگہ کی ہے، تو آ دیکھ میں قیامت والے روز تجھے جو ہے تیری شفاعت بھی کروں گا، اور آ دیکھ یہ جنت میں جو محل ہے یہ محل تیری اور تیری بیوی کے لیے ہے. میں نے جنت میں وہ محل بھی دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی دیکھا. رہی بات میرے مسلمانوں نے کی تو سن، جس وقت میں نے شہزادیوں کو گھر لے کر آیا، جس دن گھر لے کر آیا، ان کی برکت سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا. میں نے ان کی برکت سے، نبی کی آل کی برکت سے، نبی کی اولاد کی برکت سے، ان کے تشریف لانے کی برکت سے میں نے دین اسلام کو قبول کیا، میں حضور کے دین کو قبول کیا. رہی بات تو کہتا میں مسلمان نہیں، میں نے تو ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، میں نے تو ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور مجھے رسول اللہ نے زیارت کروائی اور مجھے جنت میں وہ مال بھی عطا فرمایا. پتہ چلا جو نبی کی آل سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے، اور اسے قبر میں بھی صلہ ملے گا، اسے آخرت میں بھی صلہ ملے گا. اور جو حضور کی آل سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے اور بدعقیدگی کرتا ہے اور ان کے ساتھ بدعقیدہ رہتا ہے، تو خدا کی قسم دنیا میں بھی رسوا ہوگا، قبر میں بھی رسوائی اس کا مقدر بنے گی، حشر کے میدان میں بھی وہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں پر بات یاد رکھنے کی ہے، فقط نبی کی آل کے ساتھ ہی محبت نہیں، نبی کی آل کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے. اگر کوئی شخص ساری زندگی نبی کی آل سے محبت کا دعویٰ کرتا رہے اور احکام خداوندی پر اور احکام رسول پر عمل کرتا رہے، لیکن ساتھ اس کے دل میں بغض صحابہ ہے، تو خدا کی قسم حضور کے احکام اور جو ہے دین اسلام کے احکام، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ اور نیک اعمال اور حضور کی آل کی محبت اس کو کام نہیں آئے گی، اس کے کام نہیں آئے گی. کہ اگر وہ صحابہ سے بغض کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، جیسے نبی کی آل سے محبت کرنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کے صحابہ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے فراخی تنگی کے زمانوں میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کو نہ چھوڑا، جنہوں نے ہر سختی نرمی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نیزوں تلواروں کے ساتھ نبی کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد کو جو ہے اپنے مال کو حضور کے قدموں پر نشاور کر دیا. صحابہ سے محبت یقیناً حضور سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت یقیناً حضور سے محبت ہے. لہٰذا جس طرح صحابہ اہل بیت سے محبت ہو، اسی طرح صحابہ سے بھی محبت ہو. ہمیں یہی درس ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے مرشدوں نے، ہمارے استادوں نے، ہمارے بڑیروں نے، بڑوں نے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اور قرآن نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہم جس طرح نبی کی آل سے محبت کریں، اسی طرح نبی کے صحابہ سے بھی محبت کریں. اگر نبی کی آل سے محبت ہے، صحابہ سے بغض ہے، تو خدا کی قسم ایسے نہیں ہوگا کہ جنت ملے. یا صحابہ سے محبت ہے، نبی کی آل سے بغض ہے، جنت نہیں ملے گی. تیرے قدم جو ہے پل صراط پر ثابت قدم نہیں رہیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اثبتکم علی صراطی اشدکم لاہل بیتی وحب اصحابی. فرمایا اگر تو پل صراط پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے تو میرے صحابہ سے بھی محبت کر، میری آل سے بھی محبت کر. اس لیے ہمارے اکابرین نے ہمیں صحابہ سے بھی اور نبی کی آل سے بھی محبت کرنے کا درس دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرو. تمام صحابہ نے حضور کی آل سے محبت کی، تمام اہل بیت نے حضور کی آل سے محبت کی، اور تمام حضور کے صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی، اور تمام آل پاک نے صحابہ سے محبت کی. آپس میں اس طرح وہ محبت کرتے تھے
کہ جس طرح کوئی جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی آپس میں محبت ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں ایسے تو نہیں کہہ دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی قرابت سے، مجھے اپنی آل سے نبی کی آل زیادہ محبوب ہے، مجھے اپنی اولاد سے نبی کی آل، نبی کی اولاد زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں تمامی صحابہ حضور کی آل سے محبت فرماتے، اور تمام آل بیت حضور کے صحابہ کی عزت اور احترام اور ادب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیتہ۔ فرمایا ہر چیز کی اساس ہوتی ہے، ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، اسلام کی اساس، اسلام کی اصل صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہے۔ اسلام کی اصل، اسلام کی اساس صحابہ سے محبت اور حضور کی آل سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح حضور کے دین کے لیے، حضور کی ذات کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہایا اور حضور کی ذات پر قربان ہو جائے، اسی طرح نبی کی آل نے اسی دین اسلام کی بقا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی بقا کے لیے، قرآن کریم کی جو ہے وہ اشاعت کے لیے، دین اسلام کی اشاعت و ترویج و ترقی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی میدان کربلا میں بہا دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہاتھ جو نبی کے ہاتھ میں گیا، یہ ہاتھ جو علی کے ہاتھ میں گیا، یہ ہاتھ جو حسن کے ہاتھ میں پہنچا، جو عین بہی شریعت کے ادارے پر ہے اور جو عین بہی نبی کی شریعت کو کی ترویج و ترقی کے لیے ہے، یہ ہاتھ کسی فاسق، ظالم، بدماش، عیاش، شرابی اور کبابی، زانی اور اس کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے ثابت کیا کہ یہ ہاتھ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے بلند ہوا ہے، یہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہاتھ تو آمنہ کے لال کے ہاتھ میں گیا، یہ ہاتھ تو حضرت علی کے ہاتھ میں گیا، یہ ہاتھ تو امیر معاویہ کے ہاتھ میں گیا۔ اس لیے وہ پاک تھے، وہ طیب و طاہر تھے، وہ محترم تھے، وہ عظمت والے تھے، وہ عزت والے تھے، وہ بزرگی والے تھے، وہ عظمتوں اور شانوں کے مالک تھے۔ اور یزید فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، بندروں کے جو ہے وہ محفلوں میں بیٹھنے والا تھا، عیاشوں بدماشوں کی محفلوں میں بیٹھنے والا تھا، محرمان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنے والا تھا، اور وہ جہاں جانوروں کی جو ہے لڑائیاں کرانے والا تھا۔ اس لیے حسین نے اس کو اس قابل ہی نہ سمجھا، اور وہ واقعتاً اس قابل ہی نہ تھا۔ میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت ہمیشہ سنت پر رہے گی، سب سے پہلے میری سنت سے رخ موڑنے والا، میری سنت کو پس پشت ڈالنے والا جو شخص ہوگا وہ یزید ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو پامال کرنے والا شخص، اس کے ہاتھ میں حسین ہاتھ دے دیتے۔ اس لیے حسین نے یہ ثابت کر دیا، اور حسین پاک نے یہ ثابت کیا کہ دیکھیے اگر ان یزیدیوں کے ظلم کی انتہا ہے تو کوئی بات نہیں، ظلم کی جو ضد ہوتی ہے وہ صبر ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر ادھر ظلم کی انتہا ہے کہ ادھر صبر کی انتہا ہے۔ آپ نے اللہ کے قرآن کی روح سے، صبر سے اور نماز سے مدد چاہ کے میدان کربلا میں ایسا سجدہ کیا کہ تاریخ کا گواہ ہے کہ آخری وقت سر سجدے میں رکھ کے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم صبر چاہو، صبر تم مدد چاہو صبر سے اور مدد چاہو نماز سے، یعنی تم صبر سے مدد چاہو، نماز سے مدد چاہو۔ صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ آپ نے میدان کربلا میں نماز ادا کر کے صبر سے مدد چاہیے، نماز سے مدد چاہیے، اور میدان کربلا میں آپ نے علی اعلان یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کے تپتی ریت پر یہ ثابت کر دیا ہے، یہ
سر یزید کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، یہ سر اللہ کی ذات کے سامنے جھکنے والا ہے۔ اور آپ نے اپنے سر کو زمین پر رکھ کر اللہ کے حضور ایسی تسبیح بیان کی تو پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب آپ کی روح کفر انصری سے پرواز کر گئی، آپ شہادت کے مرتبے پر فیض ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا پہلے نماز ادا کی، پہلے صبر کیا، صبر کی انتہا کر دی، پہلے صبر کیا، صبر کی انتہا کر دی، کیونکہ جناب اس کے کیونکہ بیٹے قربان ہے، بھتیجے قربان ہے، اون و محمد قربان ہے، اور جناب قاسم قربان ہے، عباس نمبردار قربان ہے، اور علی اکبر قربان ہے، علی اصغر قربان ہے، عبداللہ کلبی قربان ہے، بڑے بڑے صحابہ اور نبی کی آل قربان ہے، اور جناب لاشیں بکھری پڑی ہے۔ ایک گھر میں لاش پڑی ہو، ہر قسم کے ہر شخص اور ہر عورت کا، ہر مرد کا صبر کر جو ہے پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، صبر ٹوٹ جاتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے، آؤ بکا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا کہ اس گھر میں ایک نوجوان شخص فوت ہو گیا، اس لیے یہ روز یہ رونے کی آواز آ رہی ہے، ہر کسی کے جو ہے آنکھ سے آنسو جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بہن بھائی کو دیکھتی ہے لاشا پڑا ہوا تڑپ اٹھتی ہے، یا باپ کو دیکھتی ہے بیٹی تڑپ اٹھتی ہے، ماں کا لاشا پڑا ہوتا ہے تڑپ اٹھتی ہے، اور اپنے آپ سے بار ہوتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ارے جس گھر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہو وہاں تو یہ حال ہو جائے، اور اس میدان کربلا میں 3 دن کے پیاسے سید حضور کی آل، حضور کی اولاد، حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والے، حضور کے سینے پر بیٹھنے والے۔ ایک ملا نے کہا، ارے دادا کے کندھے پر تو جو ہے وہ پوتا بیٹھ جاتا ہے، اس کے نواسے پر جو ہے اس کا نواسا بیٹھ جاتا ہے، اپنے نانے کے کندھے پر جو ہے نواسا جو ہے وہ چھاتی پر لیٹ جاتا ہے، اور جو ہے پوتا اپنے دادے کی چھاتی پر لیٹ جاتا ہے، تو اس میں کون سا کمال ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے دادا نانا کے کندھے پر سینے پر بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا ملا تو سمجھا نہیں، عظمت نہیں سمجھا، تو عظمت نہیں سمجھا، تو جو ہے بزرگی نہیں سمجھا۔ تیرا سینہ وہ ہے جو کفر سے بھرا ہوا ہے، مصطفیٰ کا سینہ وہ ہے جو قرآن سے بھرا ہوا ہے، تیرا سینہ وہ ہے جو بلغم سے بھرا ہوا ہے، مصطفیٰ کا سینہ وہ ہے جو نور خدا سے بھرا ہوا ہے، تیرا کندھا وہ ہے جس پر پنڈ گناہوں کی ہے، مصطفیٰ کا کندھا وہ ہے جو عرش عظیم پر کھڑا ہو، قدم عرش عظیم پر ہو۔ کندھے کا کمال کوئی جانتا نہیں ہے کہ کندھے کا مقام اور مرتبہ کہاں تک پہنچا ہے۔ تو اپنے کندھے کو مصطفیٰ کے کندھے سے تشبیہ دیتا ہے، تو اپنے سینے کو مصطفیٰ کے سینے سے تشبیہ دیتا ہے۔ ارے تیرا جسم پلیت ہے، میرے مصطفیٰ کی آل پاک ہے، میرے مصطفیٰ کی آل پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک گھر کے اندر لاشا پڑا ہوا ہو، حال یہ ہو جاتا ہے، صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میدان کربلا 3 دن کے سید، نبی کی آل سے، دین اسلام کے محافظ، دین اسلام کے بانی، دین مصطفیٰ کے پاسبان، نبی کے عاشق، نبی کے عاشقوں کے سپہ سالار، جنتی نوجوانوں کے سردار، نبی کے کندھے پر سواری کرنے والے، نبی کے سینے پر کھیڑنے والے، نبی کی انگلیاں پکڑنے والے، میرے مصطفیٰ کی زبان چوسنے والے، میرے مصطفیٰ کی باؤں میں بائیں ڈالنے والے، گردن میں جناب اللہ اپنی بازوؤں کو جو ہے وہ ڈال کر پکڑنے والے، اس حسین کا مقابلہ کوئی کر سکتا تھا؟ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ایک لاش نہیں ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، ادھر بھی جناب لاشیں ہیں، ادھر بھی لاشیں ہیں، آگے کی بھی لاشیں ہیں، پیچھے بھی لاشیں ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہے، خون کی نہریں بہی جا رہی ہیں، لیکن صبر کی انتہا نہ کر دی کہ ادھر تو ایک لاشا پڑا ہوا ہو، صبر نہیں ہوتا، گھر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہو، صبر نہیں ہوتا۔ میرے حسین نے کمال صبر کیا، آپ جیسا قیامت تک کوئی صبر نہیں کر سکے گا، اور آپ جیسی کوئی قیامت تک نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ ارے کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی حاجی کیوں نہ ہو، کتنا ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، گھر میں لاشا پڑا ہوا نماز ہی بھول جاتی ہے، گھر میں لاشا پڑا ہوا ہو نماز ہی بھول جاتی ہے۔ اچھا کل پڑھ لیں گے، تہجد کل پڑھ لیں گے، ذکر و اذکار کل کر لیں گے، تسبیح کل کر لیں گے، گھر میں آدمی زیادہ ہیں اور جو ہے وہ لاشا پڑا ہوا ہے، یہ بہانہ بن گیا
ارے میدان کربلا میں 3 دن پیاسے بھوکے سید زادے نبی کی آل نبی کی اولاد اور جناب بندہ ادھر بھی لاشیں، ادھر عون و محمد کے لاشیں، ادھر قاسم کا لاشا، ادھر جناب عباس لمبردار کے بازو قلم، اور ادھر جناب اصغر کی ننھی لاش، اور خیمے میں پاک دامن بیبیاں، اور ان کا بھی جناب بندہ خیال کہ یہ پردیس ہے، اپنا وطن بھی نہیں ہے، محرم بھی کوئی ساتھ نہیں ہے، اور آخر کار پھر بھی عورت ہے، اور یہ کوفے کی بازار ہوں گے، کوفے کی گلیاں ہوں گی، اور یہ بے ایمان لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد دمشق کی گلیاں ہوگی، دمشق کا دربار ہوگا، یہ فاسق فاجق لوگ ہوں گے، اور میری بہن زینب ہوگی، کہیں جو ہے اس کا جو ہے وہ قدم وہ پایا تکمیل سے لغزش نہ آ جائے۔ اس لیے تو بی بی زینب نے کہا تھا بھائیا آپ کا امتحان ختم ہونے والا ہے، میرا امتحان شروع ہونے والا ہے، میری آخری تمنا ہے میرے لیے اللہ کے حضور دعا کیجئے، آپ نبی کے نواسے ہیں، میں بھی نبی کی نواسی ہوں، آپ علی کے بیٹے ہیں، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، آپ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، میں بھی فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ہوں، پر آپ جو ہے وہ مرد ہیں، میں عورت ہوں، عورت کا حوصلہ مرد سے پست ہوتا ہے، بھائیا آپ دعا فرمائیں، جاتی وقت آپ نے تو صبر کی انتہا کر دی، جس طرح آپ نے صبر کی ہے اسی طرح میرے لیے بھی دعا کر دیں، کوفے کے بازار ہوں گے، کوفے کے بازار ہوں گے، قیدیوں کی صورت ہوگی، اور یہ دایاں بایاں آگے پیچھے مرد ہوں گے، اور دمشق کے بازار ہوں گے، گلیاں دمشق کی ہوں گی، یہ لعین قسم کے لوگ ہوں گے، اور پردیس ہے، اور پھر یہ لوگ بھی غیر ہیں، دمشق کا دربار ہوگا، یزید فاسق و فاجر ہے، اس کے دربار میں پیش بھی ہونا ہے، آخر عورت ہوں کہیں میرا حوصلہ پست نہ ہو جائے، میرے لیے صبر کی دعا کر دیں۔ میرے آقا حسین سے حضرت بی بی زینب نے میدان کربلا میں اس طرح کی دعا کا کہا، انتہا کر دی دونوں نے کہ وہ صبر کرنے میں حسین نے بھی انتہا کر دی، صبر کرنے میں حسین کی بہن زینب نے بھی انتہا کر دی، نہ اس جیسا کوئی صابر مرد ہوگا، نہ اس جیسی صابر کوئی قیامت تک عورت ہوگی، کیونکہ ایک عورت کا شور پڑا ہوتا ہے، حالو بے حال ہو جاتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے میرے، لیکن ادھر عون و محمد اس کے اپنے بیٹے اور جناب بھائی حسین جیسے میدان کربلا میں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ہیں، اور مٹی میں جناب والا رول رہے ہیں، اوپر سے جناب والا کے مٹی جو ہے ان کے اوپر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان ان پر شہید ہونے کے بعد یہ لاشوں کے ساتھ تسلیل کی گئی، لیکن ان کے صبر کی انتہا ہو گئی کہ وہ صبر میں ایسے صابر نکلے، قرآن نے گواہی دی، انہوں نے اس قرآن پر عمل کیا، اللہ نے جو کہہ دیا اے ایمان والو، اے ایمان والو نستعینو بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور مدد چاہو نماز سے، پہلے صبر کی انتہا کر دی، پھر جب آ گئی باری حسین کی تو آپ نے کیا کیا، میدان جہاد میں اترے، حجروں نے آپ کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہر طرف سے تیروں کے مین جو ہے وہ پڑ گئے، آخر کار گھیرا تنگ ہوتا گیا، آپ اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف جب نیچے جو ہے وہ تشریف لائے تو عین بہی جمعے کا وقت ہے، آپ نے ریت سے تیمم فرمایا، سر سجدے میں رکھا، آپ نے انتہا کر دی، حالانکہ بندہ تھوڑی سی تکلیف میں ہو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، حسین کتنی جو ہے مشکلات میں تھے، حسین کتنی جو ہے وہ مشکلات میں تھے میدان کربلا میں، لیکن آپ نے اللہ کے قرآن کا دامن نہ چھوڑا، نبی کے احکام کا دامن نہ چھوڑا، آپ نے شریعت کے دامن کو نہ چھوڑا، بلکہ آپ نے یہ بتا دیا کہ قیامت تک آنے والوں مجھ سے یہ سبق حاصل کرو۔ آج اگر کوئی پیر، آج اگر کوئی مولوی وہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھو وہ پیر نہیں ہے، وہ جو ہے وہ مرشد نہیں ہے، وہ کامل اکمل نہیں ہے، وہ جو ہے وہ عظمت کے لائق نہیں ہے، وہ بزرگی والا نہیں ہے، کیونکہ حسین سب سے بڑے پیر، حسین سب سے بڑے عالم، حسین سب سے بڑے حافظ، حسین سب سے بڑے قاری، حسین سب سے بڑے جناب والا کہ شان و عظمت کے مالک، حسین سے بڑا کوئی ہے؟ جناب عمر فاروق نے فرمایا تھا اپنے بیٹے کو کہ تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں، تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں، تیرا نانا حسین کے نانے جیسا نہیں، تیری بہن حسین کی بہن جیسی نہیں۔ جب صحابہ میں سے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اپنے بیٹے کو، ارے جب فاروق اعظم نے فرمایا تیری بہن جیسی
حسین تیری اپنے تو حسین کی بہن جیسی بہن لا، حسین جیسا جو ہے وہ اپنا بابا لا، اور حسین کے بابے جیسا اپنا بابا لا، حسین کے نانے جیسا اپنا نانا لا۔ جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ حسین جیسا کوئی نہیں، حسین کے بابے جیسا کوئی نہیں، حسین کے نانے جیسا کوئی نہیں، تو میں اور آپ کون ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے پھریں؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، سر سجدے میں رکھ دیا، اور اپنی گردن کو جب سر سجدے میں رکھا، اپنی گردن کو جناب والا اس بات پر کٹوا دیا کہ یہ سر خدا کے سامنے جھک سکتا ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن فاسق فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آپ نے نماز سے مدد چاہی، اور پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت سنا دو ان صابرین کو، خوشخبری دے دو۔ اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ او لوگو قیامت تک آنے والو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت سے بعد یہ آیت آتی ہے، فرمایا میری بارگاہ میں، میری راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہاں فرمایا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ادھر فرمایا انہیں ہم رزق دیتے گئے، وہ ہمارا رزق کھاتے گئے اور تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں ان کا پتہ نہیں۔ آگے ساتھ ہی فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اللہ آزماتا ہے، اللہ پرکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ آزماتا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی جو ہے وطن کی دوری سے، کبھی جو ہے خوف سے، کبھی جو ہے وہ کسی ہر چیز سے آزماتا ہے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اب پھر خوشخبری سنا دو صابرین کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور جب یہ پھر جس وقت یہ سارے امتحان سے پاس ہو جاتے گئے، پھر یہ کہتے گئے کہ ہم تیری طرف سے ہی آئے، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان پر میری رحمتیں، میری برکتیں ان پر، میرے ان صابرین پر، میرے ان صالحین پر، میرے ان عظمت اور عزت والوں پر، میری شان اور بزرگی والوں ان لوگوں پر میرے درود ہیں، میرے سلام ہیں۔ الغرض یہ قصہ بہت طویل ہے، یہ بات بڑی لمبی ہے، اور یہ قصہ بڑا دردناک ہے۔ نبی کی آل ہو، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آج جو ہے اس دور میں جو نبی کی آل ہے، جو نبی کی، یہاں ایک نقطے کی اور بات بھی کر دوں، وہ جو یزید کرتے پھرتے گئے، ذرا مجھے یہ تو جواب دیں، ارے تم یزید کی شان میں قصیدے لکھتے ہو، جب امام حسین کی آل کو میدان کربلا میں یزید نے شہید کروا دیا تھا، تو حسین کا ایک بیٹا بیمار باقی بچا تھا، اور یزید کے اس وقت 14 بیٹے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج یزید کی نسل ہوتی، چاہیے تو یہ تھا یزید کی نسل آج باقی ہوتی، 14 بیٹے اس کے تھے، آج اس کی نسل دنیا پر ہوتی، اور حسین کا ایک بیٹا تھا وہ بھی بیمار تھا، لیکن آج اس پوری کائنات جہاں بھی جس خطے پر بھی آپ نگاہ دوڑائیں گے، یزید کی نسل کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ حسین کی نسل آج بھی باقی ہے، حسین کی نسل آج بھی باقی ہے۔ کہتے ہیں جناب یزید کے قصیدے پڑھنے والے، میں پوچھتا ہوں ارے اتنا اگر عزت ہے، اتنی احترام کرتا ہے تو یزید کی، اتنی محبت کا دم بڑھتا ہے، یزید کی قبر دکھا، یزید کے حواریوں کی قبر دکھا، یا شمر لائن کی قبر دکھا، اور جناب عمرو سعد کی قبر دکھا، عبید اللہ ابن زیاد کی قبر دکھا۔ ان کوفیوں یزیدیوں نے جو میدان کربلا میں جا کر یہ ظلم برپا کیا تھا، ان میں سے کسی کی قبر دکھا، خدا نے ان کی قبروں کا نام و نشان بھی ختم کر دیا، لیکن تاریخ گواہ ہے آج بھی پوچھ ان سے جو کوفے میں جاتے گئے، جو میدان کربلا میں جاتے گئے، پوچھ ان سے کہ حسین کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم کی عزت کی قسم، حسین کا روزہ آج بھی ہے، جناب عباس لمبردار کا روزہ آج بھی ہے، اون و محمد کا روزہ آج بھی ہے، اکبر کا روزہ آج بھی ہے، اصغر کا روزہ آج بھی ہے، حتیٰ کہ ان کی غلامی کا دم بھرنے والے عبداللہ کلبی کا روزہ آج بھی ہے، اور اس کا روزہ جس نے میدان کربلا میں یزیدیوں کی فوج سے گھوڑے کو دوڑا کر حسین کے لشکر میں آ کر کہا تھا کہ میں معافی چاہتا ہوں
پچھلے گناہوں کی، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں آپ پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حور بن رہائی، فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا حور۔ فرمایا حسین پاک نے تیرا نام حور ہے، حور کا معنی آزاد، جہاں اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ وہ حسین پر قربان ہونے والا حور، اس حور کا روزہ بھی یاد ہے اور روزے پر سونا چڑھا ہوا۔ ارے نبی کی آل پر جانے قربان کرنے والوں کے روزے آج بھی زندہ ہیں، روزے آج بھی زندہ ہیں۔ بلے شاہ نے فرمایا تھا چتیاں دے چتیاں دیاں قبراں تے مرداں دے روزے، فرمایا جو بے ایمان قسم کے لوگ تھے وہ خاک و خون میں مل گئے، اور نبی کی آل کے روزے آج بھی ہیں، روزوں پر پرچم آج بھی لہرا رہے ہیں، دنیا ان کی غلامی کا دم آج بھی پڑ رہی ہے۔ ارے یزید کی قبر مٹ گئی، نشان مٹ گیا، اور اس کی قبر یہ دکھا، اس کی قبر کا سال کے بعد بھی کوئی جاتا ہے؟ اگر تو ان کی جو ہے محبت کا دم بڑھتا ہے، میں تجھے یہ دعوت دیتا ہوں، جیسے ہم حسین کا ذکر کرتے گئے تو ہر سال یزید کا ذکر کیا کر، ہم ہر سال حسین کا عرس مناتے گئے تم ہر سال یزید کا عرس منایا کرو، جیسے ہم کھل کر حسین کی محبت کا دم بڑھتے گئے اور عوام کے سامنے بیان کرتے گئے، تو بھی کھل کر یزید کا ممبر کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا کر، تاکہ اس حدیث کے تحت انصاف ہو جائے جو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرتے گئے، تو یزیدی ہے، یزید سے محبت کرتے گئے، تو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس حدیث کے تحت اسی کے ساتھ اس کا حشر ہو جا، تاکہ ہمارا حشر دنیا میں بھی حسین کی غلامی میں ہو، قبر میں بھی حسین کی غلامی میں ہو، حشر میں بھی حسین کی غلامی میں ہو، تیرا حشر دنیا میں بھی یزید کی غلامی میں ہو اور قبر میں بھی یزید کی غلامی میں ہو، حشر کے میدان میں بھی یزید کی غلامی میں ہو۔ لہٰذا ہمیں حسین کے ساتھ اور حسین کا ذکر بیان کرنا، حسین پاک کی غلامی کا دم بھرنا مبارک ہے ہو، اور تمہیں یزید کے محسن خوبیوں کو بیان کرنا مبارک ہو۔ ہمیں حسین کا دم بھرنا، ذکر کرنا، اس کی محبت کا دم بھرنا اور ان کے فضائل محسن خوبیوں بیان کرنا ہمیں مبارک، اور جو جس کی قسمت میں ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ تیری قسمت میں یزید کی محبت ہے، ہماری قسمت میں حسین کی محبت ہے، تیری قسمت میں یزید کی محبت ہے، ہماری قسمت میں حسین کے رفقا کی محبت ہے، تیری قسمت میں عمرو سعد، عبید اللہ ابن زیاد اور شمر لعین کی محبت ہے، ہماری جو ہے وہ دلوں میں علی اکبر، علی اصغر، اون و محمد اور جناب قاسم حضرت عباس کی محبت ہے۔ خدا ہمیں اسی محبت پر زندہ رکھے، اسی محبت پر موت عطا فرمائے، اور یہی محبت کل قیامت والے دن ہمیں ہمارے کام آئے، اور اسی محبت کے ذریعے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما دے۔ قیامت والے روز اللہ ہمیں ان کے ہی پرچم کے نیچے جمع فرمائے، آمین بما علیہ۔